اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت اليہود لیست النصارى على شيء وقالت النصارى لیست اليہود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ خواتین و حضرات، نور القرآن میں آج ہم سورہ بقرہ کے 14ویں رکوع کا آغاز کر رہے ہیں، اور آج کا جو رکوع ہے اس کے اندر جو آیات ہم نے پڑھنی ہے ان کا کچھ تجزیہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے آیت نمبر 113 کا مطالعہ کریں گے۔ قیامت میں فیصلہ ہوگا کہ حق پر کون لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن فیصلہ کریں گے کہ حق پر کون لوگ ہوں گے۔ آیات 114 تا 118، اس کے اندر مشرکین مکہ کے جرائم کا تذکرہ ہے۔ آیات 119 تا 120 کے اندر ایک دائی جو دین کا کام کرنے والا ہے اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اس کے اوپر کون کون سی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ آیت نمبر 121 میں تلاوت کلام پاک کی اہمیت کا تذکرہ ہے، اللہ کے کلام کو پڑھنے کی اہمیت کا تذکرہ ہے۔ سب سے پہلے آج ہم آیت نمبر 113 کا مطالعہ کرتے ہیں کہ قیامت والے دن فیصلہ ہوگا کہ حق پر کون تھا، اس بات کا۔ وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء، اور کہتے ہیں یہودی نہیں ہے نصرانی کسی راہ پر۔ وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء، اور کہتے ہیں نصرانی یعنی عیسائی نہیں ہے یہودی کسی راہ پر۔ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ سب تلاوت کرتے ہیں کتاب اللہ کی۔ اب آپ دیکھیے کہ یہودی اور عیسائی یہ مسلمانوں کے لیے مشترکہ دشمن ہے، اکٹھے ہو کر جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہیں، لیکن آپس میں اتنا اختلاف ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ دوسرے جو ہے وہ صحیح راستے پر نہیں ہے۔ یہ ہو بہو وہی کیفیت ہے جو آج ہمارے معاشرے میں مختلف مذاہب کی آپس میں بن چکی ہے۔ یعنی ہمارے ہاں جو ہے وہ دیوبندی کہتے ہیں بریلوی کسی اصل پر نہیں ہے، بریلوی کہتے ہیں دیوبندی کسی اصل پر نہیں ہے، اور جو ہے وہ اہل حدیث کسی اصل راہ پر نہیں ہے۔ تو یہ بالکل ہو معاملہ ہے۔ ہم یتلون الکتاب، حالانکہ سارے کتاب پڑھتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی سب قرآن مجید کو مانتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ ہے کہ ایک دوسرے کو حق پر نہیں سمجھتے۔ تو یہ وہ کیفیت تھی جو ان لوگوں کی یہود و نصارہ کی کیفیت تھی۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طرح کئی ان لوگوں نے بھی جو کچھ نہیں جانتے انہی کی سی بات، ایسی بات ان لوگوں نے بھی کہی جو علم نہیں رکھتے۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، تو اللہ اب فیصلہ کرے گا ان کے مابین قیامت کے دن، یعنی ان کے درمیان اب جو اختلافات ہیں ان کا فیصلہ تو قیامت کے دن ہوگا۔ فی ما کانوا فی یختلفون، اس بات میں جن میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، یعنی جتنے بھی اختلافات جنم لے رہے ہیں، ظاہری بات ہے دنیا میں تو کوئی اس کا حل نہیں ہے۔ اب قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو فیصلہ فرما دیں گے کہ کون جو ہے وہ سیدھی راہ پر تھا اور کون جو ہے وہ غلط راستے پر تھا۔ یہ ہے اصل وہ بات جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور پرکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی حق بات جو ہے وہ اس کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس کو حق سمجھ لیا پھر اس کا داعی بن کے، اور سب سے بڑی بات تو اللہ کی کتاب ہے، وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَاب، کتاب کی تلاوت کریں، اس کے ساتھ جڑیں۔ آج اس کے ساتھ ہمارا تعلق کمزور ہے، اور اپنے اپنے مذاہب کی فکر اور اس کے ساتھ اسی کو جو ہے وہ بیان کرنا اور اسی کو دوسرے کے اوپر حاوی کرنے کی کوششوں میں لگے رہنا، یہی ہماری توانائیوں کی اور ہماری ساری صلاحیتیں اسی کام میں لگ رہی ہیں۔ جبکہ ہمیں اللہ کی کتاب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر کے اس کتاب کو عام کرنا، اس کو پھیلانا، اس کے پیغام کو عام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ان کو حاصل کرنے کے لیے رابطہ کریں 032188353551، یا میل کریں shakeel4islam@gmail.com۔